وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی کے تناظر میں عازمین حج کے لیے چند ضروری نصیحتیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کے مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر آئیں گے. یأتین من کل فج عمیق، اور دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب خانہ کعبہ کے اثرات مٹ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کو جس کے اثرات مٹ گئے ہیں اسی بنیاد پر تعمیر کیا جائے جس بنیاد پر فرشتوں نے کیا تھا. تو اللہ کے حکم سے دونوں نے اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر فرمائی اور اس کو انہی بنیادوں پر کھڑا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں صاف طور سے کہا کہ وہ بنیاد پہلے سے تھی، اس بنیاد کو انہوں نے اٹھایا ہے،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب تعمیر کر رہے تھے اللہ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تعالی ہمارا یہ جو کام ہے بڑا معمولی ہے لیکن اس کو بڑا بنانا تیرا کام ہے. اے اللہ تو اس کام کو قبول فرما لے. اور اسی قبولیت کا ہی نتیجہ تھا جب گھر بن کے مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ. اے ابراہیم علیہ السلام اب گھر مکمل ہو چکا ہے تو آپ لوگوں میں اعلان کر دیں, حج کے لیے لوگوں کو بلائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہاں سے چلائیں گے ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی. یہاں تو بس یہ ہے کہ ہمارا جو گھرانہ موجود ہے انہی تک ممکن ہے آواز پہنچے. ہم یہاں سے اعلان کر کے کہاں تک اپنی آواز پہنچا پائیں گے. اللہ نے فرمایا علیک الاذن وعلینا البلاغ. آپ کا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا میرا کام ہے. ہم پہنچائیں گے لوگوں تک, لوگوں کے کانوں تک ہم یہ آواز پہنچائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی ایھا الناس قد اتخذ اللہ بیوتا, کہ اللہ رب العالمین نے, اے لوگو اللہ رب العالمین نے یہ گھر بنوایا ہے. فحجوہ, لہذا اس گھر کی طرف آؤ, اس کا قصد کرو, یہاں حج کے لیے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی. مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت کے موجود تمام زندہ انسانوں کے دلوں تک اللہ رب العالمین نے وہ آواز پہنچائی. یہاں تک کہ رحم مادر میں جو بچہ پل رہا تھا اللہ رب العالمین نے اس تک بھی وہ آواز پہنچائی. اور قیامت تک کے لیے جتنے لوگوں کی تقدیر میں اللہ رب العالمین نے اس گھر کی زیارت کا شرف لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں تک وہ آواز پہنچا دی. تو پہنچانا اللہ کا کام ہے. اللہ نے فرمایا علیک الاذن وعلینا البلاغ. آواز لگانا آپ کا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری حج ادا فرمایا اس وقت مینا میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے. مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے کی آواز کو, اس وقت کوئی مائک نہیں تھا, کوئی بیچ میں صدا لگانے والا نہیں تھا, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو آگے پہنچانے والا نہیں تھا. اس وقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات تھی, رب کی نبی کی زبان تھی, نبی کی آواز تھی, پہنچانا اللہ رب العالمین کا کام تھا. راوی عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا ففتح اللہ اسماعنا, کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہم کو خطبہ دیا تو اس دن اللہ رب العالمین نے ہمارے کانوں کو کھول دیا, ہماری قوت سماعت اللہ رب العالمین نے تیز کر دی. اور کہتے ہیں حتی ان کننا لنسمع ما یقول ونحن منازلنا, کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم جہاں کہیں بھی تھے, جس مقام پر بھی تھے, اللہ رب العالمین نے اس مقام تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ہم تک ویسا ہی پہنچائی, ویسا ہی ہم دور والے بھی سن رہے تھے جیسا کہ قریب والا سن رہا تھا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور رب کا پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا علیک الاذن وعلینا البلاغ, اے ابراہیم پکارنا آپ کا کام ہے, بلانا آپ کا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جہاں کہیں بھی تھے وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا, ہم جس مقام پر بھی تھے آپ سوچئے 1,00,000 لوگ ہیں, پیچھے والا بھی جو بالکل آخری شخص آخری صف میں رہا ہوگا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ویسا ہی سن رہے تھے جیسا کہ قریب والا سن رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی,
اللہ سے دعا فرمائی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اس گھر کو محبتوں سے بھر دے، ایسی محبت اس گھر کی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچ جائیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی اسلام کا دعوے دار ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں اس گھر کی زیارت کا شوق رکھا ہوا ہے۔ جس نے دیکھا ہے وہ بار بار اس کی زیارت کی تڑپ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت کو، اس گھر کی محبت کو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے دل میں پیدا کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے مکۃ المکرمہ مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام ہے، ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جائے سکونت کا مقام ہے۔ اسی طرح سے وہیں سے توحید کا آغاز ہوا، وہیں سے اسلامی احکامات جو ہے پھیلے، وہیں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کے کونے کونے میں پھیلے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کا تقدس اتنا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک دشمن سے بھی سامنا ہو جائے، جس دشمن سے چاہے وہ باپ کے قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس سے اعراض کرنے کی، تعرض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مقام پر، اس جگہ پر جس کو بھی اللہ توفیق دے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا تھا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، فحجو، لہذا اے لوگو تاخیر مت کرو، حج کر لیا کرو۔ جب بھی اللہ توفیق دے دے، جب بھی اللہ صاحب مال بنا دے، جب بھی اللہ رب العالمین وسعت دے دے، طاقت دے دے، تاخیر مت کیا کرو، حج کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، سن 9 ہجری میں چونکہ خانہ کعبہ میں بت تھے، مشرکین کو منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کو نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے مسلمانوں کو ان کی معیت میں حج کے لیے بھیجا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلی اور آخری حج عطا فرمایا، اور اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ حج ایک ایسا عمل ہے اگر ایک انسان خالص اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے خاطر حج کے ارادے سے جائے، حج کے اعمال مکمل کرے، اس کے مناسک کو آداب و شروط کے ساتھ ادا کرے، فلم یرفث بد زبانی نہ کرے، ولم یفسق بد عملی نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو اس کے نام اعمال ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کا نام اعمال کلیئر ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حج اتنا اہم عمل ہے کہ ایک انسان کے نام اعمال گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جایا کرتے ہیں، لیکن شرط لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من حج للہ، وہ حج ہو تو خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہو، مقصود یہ نہ ہو کہ لوگ حاجی کہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حج کا ارادہ کر لیا، اسی وقت سے اپنے نام کے آگے پیچھے حاجی لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں کسی کارڈ کے اوپر یا کہیں نام لکھنے کی ضرورت ہو، آگے پیچھے حاجی نہ لگائے جائے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حجتن لا رعاء فیہا ولا سمعا، اے اللہ رب العالمین حج تیری ایک عظیم عبادت ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت سے اللہ محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس لیے کہ ریاکاری، دکھاوا، شہرت، ناموری کے لیے اگر یہ عظیم عمل انجام دیا جائے کہ جس کا اجر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ عمل ہے
کہ جس کا بدلہ ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے جنت، جس کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے ایک ایسا عمل انسان کر کے جس کا بدلہ جنت ملتا ہے، جس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، اس عمل کے بدلے اگر وہ شہرت چاہے، وہ دکھاوا چاہے، وہ ناموری چاہے، اپنے آگے پیچھے نام کے پیچھے حاجی کا لقب چاہے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے حج کے اعمال کو، اس کے نیکیوں کو، اس کے اجر و ثواب کو محض ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے برباد کر دے۔ لہذا انما الاعمال بالنیات، ہم کس ارادے سے جا رہے ہیں، کتنا عظیم عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، اور کتنے عظیم عمل کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، اس عمل کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ انسان جب حج کے لیے نکلے اس کا مقصود دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ناموری نہ ہو۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے سیلفی کا، تصویر کشی کا، کہ وہاں جا کر کے بھی دعا کر رہے ہیں، اس کی بھی سیلفی لے رہے ہیں، اس کو فیس بک واٹس ایپ کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، مینا میں ہیں، عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، اس کا بھی فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ عمرہ کو گئے ہیں، لوگ آپ کو کہیں آپ نے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، ایک تو ویسے ہی یادگار کے لیے تصویر رکھنا ہی حرام ہے، وہ کھینچنا ہی حرام ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے کہ ایک انسان ضرورت کے تحت تصویر رکھے، ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت ہو اس کے لیے وہ استعمال کرے، لیکن یادگار کے لیے لوگوں کو بتانے کے خاطر اس طرح کا عمل کرنا، اور خاص طور سے اس مقام پر جا کر کے کرنا، ظاہر سی بات ہے جو مقام جس قدر عظیم ہوتا ہے وہاں پہ کیا گیا عمل جیسا اجر کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے، وہاں کیا گیا گناہوں کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس گھر میں وہاں سیلفی لینا، اس کی تصویر بنانا، اس کو کھینچنا، ویڈیو بنانا اور اس کو اپلوڈ کرنا، اس لیے کہ آپ کی شہرت ہو، ناموری ہو، لوگ جان جائیں کہ آپ نے عمرہ کر لیا یا حج کر لیا ہے۔ جس کو بتانا ہے یا جس کو بتانا چاہیے اس نے دیکھ لیا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اجر لوگوں سے چاہیے، اللہ کی نگاہ میں عظیم بننا ہے یا لوگوں کی نگاہ میں حاجی اور معتمر بن کر کے جینا ہے، یہ انسان فیصلہ کر لے۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ حج ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگوں کو حج کرنا چاہیے، جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے کتنے فائدے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ دینی اعتبار سے کیا کیا فائدہ ہے؟ حج کا ایک ایک رکن ہر قدم پر ہم کو توحید کی تعلیم دیتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مزاروں کو چومتے ہوئے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہی چومتے ہیں، اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے در پر ذلیل کرتے ہوئے انسان جاتا ہے اور واپس آ کر کے پھر وہی رسوائی اختیار کرتا ہے، جبکہ قدم قدم پر وہاں توحید کی تعلیم ہے۔ عقیدہ غلط ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، آپ پوری زندگی ہر سال حج کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ قیامت کے روز اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اس گھر کو تعمیر کرنے والے ہیں، ان کا باپ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، انبیاء سے قربت کے باوجود جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ خونی رشتہ ہے، کیوں؟ توحید سے محروم رہے، عقیدہ خراب رہا۔ حج کرنے کو جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، قدم قدم پر توحید کی تعلیم ہے، وہاں جا رہے ہیں، احرام پہن رہے ہیں، تلبیہ پکار رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اے اللہ ان الحمد والنعمت لک
والملک لا شریک لک، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، جتنی بھی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں یا اس دنیا میں ہیں اللہ سب تیرے لیے ہیں. والملک لا شریک لک، اے اللہ یہ ساری ملکیت تیری ہے. اس بات کا اقرار بھی کرے اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو، قبروں کا طواف بھی کرے، مزاروں کے عرسوں میں بھی شریک ہو، یا خواجہ یا غریب نواز کی صدا بھی لگائے، یا علی المدد کا نعرہ بھی لگائے. وہ کیسا حاجی ہے کہ جو حج کو گیا توحید سیکھ کے نہ آیا، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، اس کی توحید صحیح نہیں ہوئی. قدم قدم پر توحید کی تعلیم ہے. آپ طواف شروع کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہر چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر، ہر تکبیر میں اور ہر چکر میں انسان اس بات کا اعتراف کر اللہ اللہ ساری بڑائی تیرے لیے ہے، اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور یہاں اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو بڑے بڑے درجات دے رکھے ہیں. تو حج کرنے کے بعد حاجی اگر اپنا عقیدہ درست نہ کر سکے، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، وہ سدھر نہ سکے، تو اس کا حج کہاں قبول ہوا؟ اس کی ساری محنت بیکار ہے، اس کی ساری کوشش بیکار ہے. اور ایسے ہی قدم قدم پر اتباع سنت کی تعلیم ہے. کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے جہاں عقیدے کی ضرورت ہے، جو عقیدہ بنیاد ہے، وہیں عمل میں بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کہہ رہے ہیں اے لوگو ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے طریقے حج و عمرہ سیکھ لیا کرو. اور سیکھ لو تو طریقہ وہ چلے گا جو محمدی طریقہ ہوگا. طریقہ نہ تو اعلیٰ حضرت کا چلے گا نہ ادنا حضرت کا چلے گا. طریقہ اگر چلے گا حج اور عمرہ میں سارے اعمال کے اندر تو طریقے محمدی ہی قابل قبول ہے. اگر یہاں سے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی لے کر کے گئے تو آپ کا جانا بھی بیکار ہے، آپ کے اعمال بھی بیکار ہیں اور آپ کی ساری محنت بھی رائگاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا طریقہ سیکھنا ہے. طریقہ چلے گا تو نبی کا چلے گا، نہ عمر کا چلے گا، نہ ابو بکر کا چلے گا، نہ عثمان کا چلے گا، نہ علی کا چلے گا. خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے طریقہ حج سیکھنا ہے، میرے طریقے پر تمہیں حج کرنا ہے، میرے طریقے پر تمہیں عمرہ کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر کے گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج جیسی عظیم عبادت کو جانے سے پہلے طریقے محمدی سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیسے فرمایا، عمرہ آپ نے کیسے ادا فرمایا، کیا طریقہ ہے. بعض جاہل اور کاہل قسم کے لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نیت کا سارا معاملہ ہے، کچھ غلطیاں ہو بھی گئیں تو نیت تو ہماری صاف ہے، عبادت کے لیے جا رہے ہیں. یہ جاہل بھی ہیں کاہل بھی ہیں کہ آپ جا رہے ہیں کس لیے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا پیمانہ اللہ نے معتبر بتایا ہے؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل قرار دیا ہے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہوئے، عمرے کو آئے، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے تھے، ہر رکن پر وہ بوسہ دے رہے ہیں، استلام کر رہے ہیں. ہر رکن کو حج اسود سے شروع کیا، اس کا بھی استلام کیا، رکن یمانی پر پہنچے اس کا بھی استلام کیا، اور رکن شامی پر پہنچے اس کا بھی استلام کیا، رکن عراقی پر پہنچے اس کا بھی استلام کیا. جب طواف سے فارغ ہوئے، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. فارغ ہوئے، کہا امیر المومنین آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے حج اسود کا استلام کیا، رکن یمانی کا کیا، رکن شامی کا کیا، رکن عراقی کا کیا. کہا فرق کیا ہے؟ خانہ کعبہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس کی ہر اینٹ بابرکت ہے، اگر ہم نے کر لیا تو فرق کیا پڑ گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما لکا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے امیر المومنین کیا اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے؟
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس گھر کی ہر اینٹ قابل مبارکباد ہے یا بابرکت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں چوما؟ اور ہر رکن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیوں نہیں کیا؟ اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہاں جا کر کے جالیوں کو چومنا، وہاں جا کر کے بقی قبرستان کے مٹی کو اٹھا کر لانے کی کوشش کرنا، وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا، وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مان کر کے جیسے کہ دنیا میں ہے اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھنا، یہ سارے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے. تو وہاں جا کر کے اگر اتباع سنت نہ آدمی سیکھ کر کے آئے، وہاں سنت کی اتباع نہ اس کو سمجھ میں آئے، تو پھر حج بیکار ہے، عمرہ بیکار ہے. قدم قدم پر اتباع سنت کی تعلیم ہے. 8 ہجری کو ایک حاجی جب حج کے ارادے سے احرام باندھتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ بیت الحرام کو چھوڑ کر کے منا چلے جاتا ہے. بیت الحرام میں جہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر لاکھوں کے برابر ہے، اس گھر کو چھوڑ کر کے جا کر کے منا میں اپنی نمازیں ادا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. 9 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلتا ہے، عرفات میں آتا ہے. عرفات میں آ کر کے نماز ظہر اور عصر کو قصر کے ساتھ مؤخر کر کے پڑھتا ہے. جبکہ یہاں سے اتنی دور سفر پہ گئے ہیں، مقصود عبادت ہے، مقصود اجر ہے، زیادہ سے زیادہ انسان نیکیاں کما لے. وہاں اول وقت میں نماز نہ پڑھنے کے بجائے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے قصر کے ساتھ ایک حاجی کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہے. اس کے بعد عرفات سے نکلتا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ نکلتا ہے. سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہے، اول وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں سے نکل کر کے کہاں؟ مزدلفہ آتا ہے حاجی، اور مزدلفہ میں آ کر کے پھر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. لیکن کیوں ایک حاجی مغرب کو جان بوجھ کے مؤخر کرتا ہے، مزدلفہ میں آ کر کے رکتا ہے، وہاں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتا ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. تو اتنا سارا عمل کرنے کے بعد کہ قدم قدم پر وہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، نبی نے جو کیا ہے وہی عمل کرنا ہے. ہمارے نبی نے جیسی نمازیں جہاں جیسے جس مقام پر ادا کی ہیں ویسے ہی ہم کو نماز ادا کرنی ہے. لیکن وہاں بھی اتباع سنت کی جو پابندیاں کر کے آتا ہے اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ تو ہر قدم پر اتباع سنت کی تعلیم ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو استلام کر رہے ہیں. استلام کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اے پتھر، مجھے معلوم ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا، نہ تو میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تجھ کو نہیں چومتا تھا. رمل کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رمل کے 3 چکروں میں رمل کرنا، طواف کے 3 چکروں میں رمل کرنا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کر دیا ہے، ضرورت نہیں ہے ان کو دکھانے کی. پھر کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لہذا نبی کا طریقہ چھوڑنا مجھے پسند نہیں ہے. تو ہر قدم پر ایک حاجی کو اتباع سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اتباع کرنا ہے. کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو عصبیت کا شکار ہو کر کے اور مسلک کی بنیاد پر وہاں جا کر کے بھی امام کے پیچھے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے مسلک کا امام نہیں ہے. امیر حج وہ ہے کہ تو ہے جو یہاں سے گیا ہوا ہے، وہ جیسے پڑھائے ویسے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا، اس کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کے لیے بھیجا. دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو ابوبکر صدیق نے کہا امیر میں ہوں، امامت میں ہی کراؤں گا، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے وہی امامت کراتا ہے. تو یہاں ٹور والے نے جس کو امیر بنا کر کے بھیجا ہے وہ امیر حج آپ کا نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہے چلائے، جہاں چاہے وہاں نماز پڑھائے، جہاں چاہے قصر کروائے، جہاں چاہے پوری کروائے. امیر حج وہاں کا امام ہے، وہی خطبہ دیتا ہے، وہی نماز پڑھاتا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے.
اس کے جیسا عمل کرنا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہاں کے علماء سے پوچھ لو, اپنے ساتھ میں موجود اپنے جیسے جاہل سے مت پوچھو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. اہل علم سے سوال کرنا ہے, نبی کے طریقے کو سیکھ کر کے اس عمل کو مکمل کرنا ہے. اس لیے کہ عمل بڑا عظیم ہے اور اس کی جزا جنت ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد, اتنا سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد, اتنا دن گزارنے کے بعد توحید صحیح نہ ہوا, عقیدہ صحیح نہ ہوا, اتباع سنت اس کی زندگی میں نہ آئی, پابندیاں اس کے اندر نہ آئیں, 5 وقتہ نمازوں کا وہ اہتمام نہ کر سکا, حج کا کیا فائدہ ہے؟ خالی نام ہے, خالی نام ہے, آپ نے حج کر لیا ہے, آگے پیچھے حاجی لکھ کے لوگوں کو بتاتے رہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حج ایک عظیم عبادت ہے, بہت سارے فوائد ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے. اور اسی طرح سے ایک چیز کا اور اہتمام خاص طور سے, کسی بھی ارکان کے ادا کرنے کے لیے دھکم پیل بالکل نہیں چلے گی. روضۃ من ریاض الجنہ پہ پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دینا, کسی کو تکلیف دینا, یا حجر اسود کے استلام کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانا, یہ بھی درست نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں, کوڑا لے کر کے کھڑے ہو گئے, کوڑا لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا ایھا الناس علیکم بالسکینہ, کہا کہ اے لوگوں اطمینان و سکون کے ساتھ ارکان ادا کرنا. اس لیے کہ فإن البر ليس في الإيذاء, اس لیے کہ نیکی یہ دھکم پیل مچانے کی کام نہیں ہے. نیکی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ایک انسان اچھل کود کر کے کسی رکن کو ادا کرنے کی کوشش کرے, اس کا نام نہیں ہے. تو وہاں اخلاق کی تعلیم ہے, وہاں تربیت ہوتی ہے, مختلف زبانوں کے بولنے والے, مختلف مکانوں کے رہنے والے وہ آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیجیے, کسی کو تکلیف مت پہنچائیے, کسی کو ایذا مت دیجیے. تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے. عمر بن خطاب ہوتے تو کوڑا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ چند باتیں تھیں اور چند نصیحتیں تھیں, بہت ساری باتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو, جس کو بھی اللہ توفیق دے, بلکہ ہم سب کو اللہ رب العالمین اس گھر کے زیارت کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.